السلام علیکم دوستو، فروغ اردو کے چینل سے آج کا ہمارا موضوع ہے اصلاح زبان کی تحریک۔ آپ تمام فروغ اردو کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں اردو زبان و ادب کے مختلف موضوعات پر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اصلاح زبان کی تحریک۔ اہام گوئی کی تحریک کے خلاف رد عمل مرزا مظہر جان جانان جیسے شاعر نے ظاہر کیا، جو تیموری خاندان کا نواسہ تھا اور جس کے والد اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ مرزا مظہر جان جانان نے اردو زبان سے ہندی کے اثرات زائل کرنے اور فارسی کے غلبے کو قبول کرنے کی تحریک شروع کی، جو بالواسطہ طور پر ایرانی تہذیب کی پیش قدمی کی ہی صورت تھی۔ اس لحاظ سے اصلاح زبان کی تحریک ایک پہلو سے سیاسی نوعیت بھی رکھتا ہے۔ اس تحریک میں مرزا مظہر جان کا عملی ساتھ انعام اللہ خان یقین نے دیا۔ یقین ننہال کی نسبت سے براہ راست حضرت مجدد الف ثانی کے نواسے تھے۔ خواجہ میر درد نے اہام کو لفظ دوئی قرار دیا اور دراصل بحقیقت ہونے کے لیے اسے مٹانا ضروری سمجھا۔ از بس کہ ہم نے حرف دوئی کا مٹا دیا، اے درد اپنے وقت میں اہام رہ گیا۔ اصلاح زبان کی تحریک کا مقصد ریختہ میں فارسی الفاظ، تراکیب و صنعتوں کا استعمال تھا۔ مرزا مظہر جان جاناں اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت مرزا مظہر جان جانان کو حاصل ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو ادب کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی اور اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فرقہ سمجھ کر سرانجام دیا۔ ان کی منفرد عطا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے میر باقر حزیں، حیات کلی خاں، حضرت انعام اللہ خان یقین، محمد فقیر دردمند، احسن اللہ خان بیان، بساون لال بیدار اور شاہ قدرت کو نئی زبان میں شعر کہنے پر آمادہ کیا۔ ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار، ہائے کچھ چلتا نہیں اور مفت جاتی ہے بہار۔ رسوا اگر نہ کرنا تھا عالم میں یوں مجھے، ایسی نگاہ ناز سے دیکھا تھا کیوں مجھے۔ میر تقی میر۔ اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود اگرچہ سودا کا مرہون منت ہے، لیکن اسے وجدان میر تقی میر نے عطا کیا۔ میر کی زبان داخلی طور پر ایک الگ مزاج رکھتی ہے اور اس کی حیت میں دلی کے تہذیبی نقوش اور آتم الناس کا لہجہ بھی شامل ہے، اور میر کا یہ دعویٰ کہ کچھ غلط نہیں کہ میر کا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ ناسخ نے اردو زبان میں جن تبدیلیوں کو رواج دیا، ان میں سب سے اہم عربی اور فارسی لفظوں کا استعمال ہے۔ تذکرہ جلوہ خضر میں ان متروکات کی ایک طویل فہرست درج ہے، ان میں سے چند ایک کا یہاں حوالہ دینا مناسب ہے۔ متروک لفظ اور مجوزہ لفظ۔ نیپٹ جو ہے مجوزہ لفظ بہت ہو گیا۔ پہلے جو متروک لفظ جگ تھا وہ دنیا ہو گیا۔ پہلے جو لاگا تھا وہ لگا ہو گیا۔ پہلے جس کو کھوج کہتے تھے وہ نشان ہو گیا۔ مہدی کے رنگ ہنا، سجن صنم۔ ناسخی اصلاحی تحریک کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ قدمہ کے ہاں ہجو میں بد زبانی اور فحش نگاری کا رجحان عام تھا۔ اس کبھی روش نے آہستہ آہستہ غزل میں بھی راہ پالی۔ ناسخ نے فحش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شعرائے غزل کے ایک اہم موضوع عشق سے شعوری پر انحراف برتنے لگے، اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات کو بھی غزل میں راہ مل گئی۔